السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی میں آزمائشیں کیوں آتی ہیں اور کیوں یہ آزمائشیں ہمیں اتنا پریشان کرتی ہیں، ہمیں اتنا رلاتی ہیں، ہمیں اتنا تڑپاتی ہیں؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والے لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں اور ہمیں ایک جواب تک کی رسانی نہیں ہو رہی، ہم تک ایک جواب بھی نہیں پہنچ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے، یا شاید ہماری دعاؤں میں ہی نہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی ہیں۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا، اور ہم اس کی محبت پر شک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دینا ہی نہیں چاہتے، مگر یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی تو ہم سے یہی مطلب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں، مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشیوں کے موقع پر ہی کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کا مطلب کیا؟ آزمائشیں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، ہمیں اس لیے آزماتے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہمیں معاف کر دیں اور نو مولود بچے کی طرح ہمیں پاک کر دوبارہ اپنے پاس بلا لیں، اور ہم اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں اور وہ سارے کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی اور ہمیں اپنے رب کی سچی محبت حاصل ہوگی، اور یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔ اللہ